السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اتوار ہے آج، غالباً 28 جون ہے، اور کم از کم 2 ہفتوں کی ایک ایبسنس کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہوں، لیکن کووڈ کا ٹیسٹ لے لیا ہے ڈاکٹرز نے، اور اس کا رزلٹ آئے گا تو اگر نیگیٹو ہو گیا تو انشاءاللہ آج ہی رخصتی ہو جائے گی۔ کچھ تھوڑا سا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کہ کرونا کے میرے ایکسپیرینس کیا ہیں، اور اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ سیاسی حالات تو اس طرح کے ہیں کہ اس پہ کمنٹ بنتا ہے، لیکن اب جو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اپنی یہ کہانی شیئر کروں گا کہ کرونا کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہوئے۔ بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، تو یہاں پر آ کے جب علاج ہوا تو پتہ چلا۔ آواز میں میری ویکنیس ہے، ابھی کہتے ہیں کہ 6-7 ہفتے لگیں گے ویکنیس کو دور ہونے میں، تو اس کو مجھے معافی دے دیجیے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کرونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو یعنی 80-90% تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو آتا ہے، تھوڑا سا ٹچ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے لنگز میں چلا جائے وہ بہت مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھی لنگز میں چلا گیا، ریکوری ہو رہی تھی، لنگز میں چلا گیا، اور میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ میں اللہ پہ یقین کرنے والا ایک مسلمان ہوں، اور گناہ گار مسلمان ہوں، اور اس سے طلبگار ہوں معافی کا، لیکن بہت ساری چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہے، اور یہ جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں میں صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ابھی وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7-8 دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور یہ ایک سائڈ پہ میں آپ کو مشین دکھاتا ہوں، یہ سی پیک مشین ہے۔ یہ میرے وہ لنگز منہ پہ چڑھا کے زبردستی اس سے پمپ کرتے تھے ایئر کو ان سائڈ، تاکہ میرے لنگز کھل جائیں، کیونکہ کرونا آپ کے لنگز پر وار کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی آپ کو کرونا ہو جائے تو آپ کو ہیلوسینیشن ہو جاتی ہے، آپ کو سائے نظر آتے ہیں۔ میں سویا ہوا نہیں تھا وہ دن، میں سوچا کہ شاید وقت آ گیا سمیع ابراہیم، اب نہیں بچو گے۔ تو مشین میرے یہ لگی ہوئی تھی، آنکھیں میں نے کھولی تو آپ یقین کریں، یہ میرا پیچھے بیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے جہاں پر پاؤں جس طرف ہوتے ہیں، میں نے 2-3-4 سائے دیکھے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میں نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیا، کھولا، یہ میں سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے ہیلوسینیشن ہے۔ آنکھیں بند کی میں نے، 1 منٹ کے بعد پھر میں نے آنکھیں کھولی، میں چہرے نہیں دیکھ سکا، سائے تھے، 4 تھے، ان میں پھر تعداد میں کچھ کمی ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، ہیلوسینیشن ہے۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی، میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، آنکھوں کو پھر کھولا۔ ایک آپس میں ان کا کوئی مکالمہ تھا 2-3 سایوں کا، کیا مکالمہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں نے کوئی شکل نہیں دیکھی، بٹ وہ سائے تھے، یعنی باقاعدہ ہیومن تھے، جس طرح مطلب انسانوں کی طرح کے تھے۔ میں گھبرا گیا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں گھبرا گیا، اور پھر میں نے آنکھیں بند کی۔ پھر میں نے آنکھ 1 منٹ کے بعد کھولی تو ایک مجھے گوسٹ یا سایہ جو تھا وہ نظر آیا، لیکن وہ میرے جو پاؤں ہیں جس طرف، اس سے دور تھا، اور میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوستو، یہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے، میرا خیال ہے ذاتی، عالم کوئی اس پہ زیادہ توجہ یا کوئی بات کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن قسمت میں آپ جیسے کسی دوست نے، کسی بھائی نے کوئی دل سے دعا کی، اور خدا تعالیٰ نے
یہ جو زندگی کی گاڑی ہے اس کا کانٹا بدلا ہے، اس کا کانٹا بدلا ہے. اس کے علاوہ مجھے اس ساری بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. اور یہ ہیلوسینیشن نہیں تھا. میں بہت گناہگار آدمی ہوں اور میں بس ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ چیز میرے ساتھ ہوئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دعا، مسلمان، تقوی، یہ بڑی بات ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. عنایت ایک مزدور آدمی، بھٹا مزدور، اس کا بچہ بھی قتل ہوا، میرے پاس اکثر آیا کرتا تھا. اس کا جو کچھ بھی میں ٹیلی ویژن پہ یا جس طرح بھی ہم کرتے تھے ان کی مدد کرتے تھے. بہت بیمار تھا، بیماری کے عالم میں وہ مجھ سے ملنے آیا. میں بھی بیمار تھا. تو لیکن جب میں شدید بیمار ہوا تو میں ظاہر ہے بھول بھی گیا، لیکن تین چار دن پہلے اچانک میں یوں ہوں تو مجھے ذہن میں آیا عنایت، نام آیا میرے ذہن. میں نے کہا اس کا پتہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کرے خیر سے ہو. یہ اس سے بات نہیں ہوئی، ابھی بات کرتا ہوں. یہ سوچ رہا تھا فون اٹھایا تو چند منٹ پہلے میسیج ایک آیا ہوا تھا. وہ میں نے میسیج سنا ہے اس کے بیٹے کا، غلام فرید کا. اس نے کہا عنایت فوت ہو گیا. کوئنسیڈنس ہوگا؟ کیسے ہوگا کوئنسیڈنس؟ یہ میرے جو 2 ایکسپیرینس ہیں بڑے عجیب ایکسپیرینس ہیں. میرے پاس ان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، اور وہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہم احساس نہیں کرتے. یہ تو میرے ذاتی ایکسپیرینس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرونا تاخیر نہیں کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچیں، اور اس میں آپ نے اکتفا کرنا ہے ٹیسٹ رپورٹس پہ، ایکس ریز پہ، سی ٹیز پہ. اور اس کا جو علاج ہے جو مجھے یہاں پر سمجھ آئی وہ ہے اینٹی وائرل. دیکھیں کرونا ایک وائرس ہے جو جا کے آپ کے نظام تنفس پہ یا کسی اور نظام پہ وہاں پر قبضہ کر لیتا ہے. جب وہ انسان کا بنیادی جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ انفیکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر اس انفیکشن کو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ کرونا ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ انفیکشن اینٹی بائیوٹک سے نہیں رکے گا. اس کے لیے مختلف تھیراپیز ہیں. کوئی پلازما تھیراپی کر لیتا ہے، کہیں پہ کام آ جاتی ہے. کوئی ریمڈیسیویر استعمال کرتا ہے، اینٹائی وائرل، جو سارک اور ایبولا کے لیے جو دوائی بنائی تھی. یہ وائرس کی اسکائپ، جو وائرس ملٹیپلائی ہوتا ہے، بڑھتا ہے نا، اس کی تعداد کو روکتی ہے. اگر وائرس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے تو انسان کا مدافعتی نظام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ میں اس بیماری کو، اچھا گائیڈ لائن اس کی کوئی نہیں ہے، ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی ڈاکومنٹڈ ریسرچ ہے نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر کی دنیا سے مختلف ہیں. ان کے رویے، ان کا جسم مختلف ہے، ان کی ڈائٹ مختلف ہے. تو ہم کئی جگہ پر وہ یہ جو ٹیکنیک لگاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے، کئی جگہ پر نہیں ہوتی. لیکن میں کلثوم ہاسپٹل میں ہوں اور میں شکر گزار ہوں ان کا. ڈاکٹر شاذلی منظور، اللہ تعالیٰ انہیں، وہ اس یہاں پہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے، جان لڑا دیتے ہیں. بہت رشتہ داروں سے بھی بیچاروں کو گفتگو سننی پڑتی ہے، اور بڑی محنت سے سارا سٹاف یہاں پہ، کس کا نام لوں، ڈاکٹر سہیل ہیں، ڈاکٹر مامون صاحب ہیں، بچے آتے ہیں، فیضان، عظمت اللہ، جن کے نام میں پڑھ لیتا ہوں، بچیاں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ایکسیلنٹ. مریض کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں، اور پوری مجھے انہوں نے بہت ہی آرام سے، محبت سے، اطمینان سے اور بہت کیئر کی ہے. ہر ایک کی کیئر کرتے ہیں، صرف میری کیئر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. یہ میرے سامنے بڑا ایک خوبصورت نظارہ ہے، پہاڑ ہیں، آج خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن آج سے چند دن پہلے یہ مجھے موت کا سامان لگ رہا تھا. یہ کمرہ ہے، یہاں پہ اور بھی چیزیں شیئر کروں گا. بہت کچھ پڑھنے کو ملا. بس یہاں پر میں اپنا لیپ ٹاپ لے آیا تھا، کتابیں پڑھی، حالات پڑھے، پالیٹکس پڑھی. اتنا ہی کہوں گا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے دوستو
کہ جب بھی کبھی عمران پر وقت آیا تو دیکھ لینا کون لیڈ کرے گا۔ عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان اس کی جماعت کے ان وزیروں نے پہنچایا ہے جو آج جہانگیر ترین کے کہنے پہ اس تمام مافیا کے ساتھ مل کر عمران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ صرف ایک بات کروں گا، عمران کے علاوہ الیکٹڈ ہے کون؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ان الیکٹڈ لوگوں کی برتری ہے، اگر ان کو عمران خان ٹکٹ نہ دیتا تو یہ اپنے علاقے میں کونسلر نہیں بن سکتے تھے۔ الیکٹڈ صرف عمران خان ہے، باقی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس کے ٹکٹ پر بنے ہیں۔ اور اس وقت پورا مافیا، میں پورا ڈیٹیل انالیسس دوں گا آپ کو، پورا مافیا جو ہے جس میں میڈیا کے لوگ ہیں، جس میں ایگزیکٹو کے لوگ ہیں، جس میں اور بھی تمام طبقات کے لوگ ہیں، صرف باہر ہیں عمران کو فیل کرنے کے لیے۔ دے آر آؤٹ کہ عمران خان کسی طرح فیل ہو جائے۔ کپتان ڈٹا ہوا ہے، غلطیاں بھی کچھ ہوں گی، انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا جرم عمران کا یہ ہے کہ اس نے جھوٹ کو ننگا کیا ہے۔ یہ سارے جو میڈیا کے اندر جو کیمپین چلی ہوئی ہے، اگر ان سب کو بے پناہ پیسے مل جائیں، اشتہارات ویسے ہی مل جائیں اور گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، تو آپ یقین کریں ان کو صرف حصہ چاہیے، عمران سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، تیل کی قیمت 75 روپے تھی، کون سی چیز انہوں نے سستی کی؟ اب تیل کی قیمت بڑھی ہے تو وہی، یہ آپ غور سے دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران کو بطور وزیر اعظم نہیں مانا، یہ وہی دانشور ہیں۔ میں ایک ایک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کچا چٹا سناؤں گا، اور یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے، پرسنل نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈا ایشو ہے۔ اور یہ اب ایک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طوفان برپا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان انکمپیٹنٹ ہے، مافیا کے آگے جھک گیا۔ اگر وہ مافیا کے آگے جھکا ہوتا تو پھر یہ سارا شور شرابہ نہ ہوتا۔ وہ مافیا تو اسے اپنی بچت کی منزل سمجھ کے اس کو پار کراتا، تمام چیزوں پر بات ہوگی۔ آج صرف وہ جو ایک میرا اور آپ کا ایبسنس تھا اس کو توڑنا مقصود تھا، اور انشاءاللہ حاضر ہوں، اور آنے والی زندگی جو ہے آپ سے وعدہ ہے، بہت ایکسپیرینس ہوا ہے، پہلے بھی کوشش کرتا تھا جھوٹ نہ بولوں، انشاءاللہ اب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈٹے رہو پاکستانیوں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی نے بچانا ہے، اور انشاءاللہ چائنا کے ساتھ مل کر جو پاکستان نے گیم کی ہے انڈیا کے ساتھ، انڈیا دیکھے گا اس کو اور امریکہ بھی دیکھے گا اس کو انشاءاللہ۔ اب ریگولرلی ویڈیوز شروع کروں گا۔ آج ہاسپٹل میں ہوں، وردی ان کی پہنی ہوئی ہے، دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے میں، کوئی آواز میں کمی ہو، کوئی پریزنٹیشن میں کمی ہو تو معذرت کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اللہ نگہبان، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔